بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت مارچ، مورت مارچ اور پھر مائنورٹی اقلیت مارچ، این جی اوز کا مارچ بزنس کیا ہے؟ یہ ہے اسلام اور پاکستان کو بیچنے کا بزنس۔ جتنا زیادہ بدنام کرو گے اسلام اور پاکستان، اتنا زیادہ بزنس چلے گا۔ این جی اوز اور سول سوسائٹی اداروں اور سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہزاروں مفاد پرست، جنہیں دنیا کی سینکڑوں عالمی تنظیمیں مختلف بہانوں سے دیتی ہیں کروڑوں روپے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیسے کیا جا رہا ہے؟ پہلے یہ کہانی سنیں۔ ایک لومڑی تھی، اس کی نظر مرغیوں کے ایک بڑے سے غلے پر ہمیشہ رہتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس بڑے غلے میں کچھ مرغے بھی تھے جو لومڑی کے قریب آتے ہی شور مچا کر مرغیوں کو ہوشیار کر دیتے تھے، اور لومڑی کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تھا۔ پھر لومڑی نے اپنی مکاری سے کام لینا شروع کیا۔ وہ دور ایک ٹیلے پر کھڑی ہو جاتی اور مرغیوں کے حقوق کے لیے تقریریں کرتی، انہیں بتاتی کہ تمہارے رکھوالے بنے ہوئے یہ چند مرغے اصل میں تمہاری آزادی کے دشمن ہیں، جو تم کو نئے لوگوں سے ملنے سے روکتے ہیں اور ایک حد سے آگے تم کو نئے علاقوں میں جانے بھی نہیں دیتے۔ وہ انہیں کچھ راستے اور سوراخ دکھاتی اور کہتی کہ باہر کی دنیا دیکھو، آزادی کی زندگی گزارو، نکلو یہاں سے، توڑ دو یہ پابندیاں۔ در حقیقت یہ سوراخ لومڑی کے انٹری پوائنٹ اور مرغیوں کے لیے امن و سکون کی زندگی کے ایگزٹ پوائنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن مرغیوں کی اکثریت کو لومڑی کی باتیں اچھی لگنے لگیں اور انہوں نے مرغوں کی بانگ پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ اب لومڑی قریب آتی، مرغے چلاتے، سب کو ہوشیار کرتے، لیکن کچھ مرغیاں لومڑی کے قریب چلی جاتی۔ اس کے آگے کی کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اسلامی معاشرے میں بسنے والے مسلمانوں کی مثال ان مرغیوں ہی جیسی ہے، جن کو ہوشیار کرنے کے لیے ان کے رکھوالے یعنی علماء بار بار اذان دے کر جگاتے ہیں۔ لیکن مغرب نام کی لومڑی نے مکاری سے مسلم معاشروں میں حقوق کے نام پر مختلف ناموں سے مداخلت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف حقوق کے خوبصورت نعروں اور اصطلاحات کی آڑ میں اسلام پر لگاتار حملے جاری ہیں، اور دوسری طرف علماء کی کریکٹر اسیسینیشن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے تاکہ عوام کی نظر میں علماء کی آوازوں کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے اور معاشرے کے یہ رکھوالے اپنی حیثیت کھو بیٹھیں۔ مسلمان معاشروں میں مغربی تہذیب کو زبردستی داخل کرنا اور آئیڈینٹی کرائسس پیدا کرنا بین الاقوامی ایجنڈا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بلکہ اقوام متحدہ کے SDGs یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی صورت میں ساری دنیا کے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مسلمان سب کچھ سامنے ہوتے بھی دیکھ نہیں پا رہے، کیونکہ ان کو مرغیوں کی طرح الگ الگ کر کے دال روٹی، مہنگائی، گیس، بجلی، پانی، فرقہ واریت، لسانی و گروہی تعصبات میں الجھا دیا گیا۔ اپنے سامنے موجود دشمن کو دیکھنے کے بجائے مسلمان ایک دوسرے کو دشمن کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور لومڑی کی چال کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آئیے ان انٹری پوائنٹس کو سمجھتے ہیں جن سے عالم کفر مسلمان معاشروں میں گھستا ہے اور اندر سے وار کر کے سلطنتیں ختم کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پرانے وقتوں میں مضبوط قلعے جب فتح نہیں ہوتے تھے تو ان میں دوست، تاجر، سیاح اور سفارتکار بن کر دشمن گھس جاتا تھا اور پھر اندر ہی سے قلعے کے محافظوں کو ختم کر کے قبضہ کر لیتا تھا۔ عورت مارچ فیمنزم پھیلانے کے لیے یعنی پاکستانی خواتین کو مغربی عورتوں کی طرح فیملی سسٹم سے آزاد کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے، اور اس کا مشہور نعرہ ہے مورت مارچ۔ LGBT یعنی ٹرانسجنڈرزم، ہم جنس پرستی جیسی فحاشی کو عام کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے، جس کا نعرہ ہے میری جنس میری مرضی۔ اور اب مائنورٹی رائٹس مارچ بزنس ایک نیا نعرہ لایا ہے، میرا مذہب میری مرضی، میرا مذہب میری مرضی۔ یہ سب مسلم معاشروں میں نقب لگانے اور معاشرے کا ایمانی فیبرک کو تباہ کرنے کے اینٹی پوائنٹس ہیں۔ بنیادی طور پر ایسے نظریاتی حملے کرنے کے لیے جو ماڈل بنایا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ NGOs یعنی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کا ایک جال جو آپس میں مشترکہ مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ NGOs کو صحت،
تعلیم، بے روزگاری، ہنرمندی، انسانی حقوق جیسے بہانوں سے شہر شہر، گاؤں گاؤں، علاقے علاقے جانے کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں۔ ان این جی اوز کو اپنے تمام کاموں کے لیے جو فنڈز دیے جاتے ہیں ان کا بڑا حصہ بیرونی ممالک یا اداروں کی جانب سے فنڈ کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، جس کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ این جی اوز لوگوں تک پہنچیں، ان کی ذہن سازی کریں اور لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کریں، ان کو یہ یقین دلائیں کہ ان کے حقوق مارے جا رہے ہیں اور ان کو مغربی نظریات کے درست بلکہ فطری اور یونیورسل ہونے کا یقین دلائیں۔ فورن فنڈنگ سے چلنے والی این جی اوز ملک میں انتشار پھیلا کر اس بات کی راہ ہموار کرتی ہیں کہ پاکستان کو تو مختلف گروہوں کے لیے انسیف یعنی کہ خطرناک ملک قرار دیا جائے تاکہ مغرب کو اپنی انٹرنیشنل پالیسیز اور لاز مسلط کرنے کا موقع ملے۔ جو این جی اوز اسلام اور پاکستان کو جتنا زیادہ بدنام کر کے مغربی استعمار کے لیے مداخلت کا جتنا زیادہ موقع پیدا کرتی ہیں اتنا ہی زیادہ ان کو فنڈ دیا جاتا ہے۔ این جی اوز کا سب سے بڑا کھیل جس لفظ کو بنیاد بنا کر کھیلا جاتا ہے اور ساری دنیا میں اسلام اور پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے وہ لفظ ہے مائنورٹی، اقلیت، اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کی برابری، اقلیتوں پر ظلم اور نہ جانے کیا کیا۔ اقلیت کے حقوق وہ طلب کیے جاتے ہیں جو مغربی معاشروں میں اور سیکولر ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان تو اسلامی جمہوریہ ہے، یہاں آئینی طور پر قوانین اور حقوق اسلامی شریعت کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ سیکولر جمہوریت کو جب اسلامی جمہوریہ سے کنفیوز کیا گیا تو نتیجہ سوائے کنفیوژن کے اور کیا نکل سکتا ہے؟ اسی لیے ہم ویسٹرن ٹرمینالوجیز یعنی مغربی اصطلاحات کی اسلامائزیشن کے شدید مخالف ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہے اب ہم اسی پر بات کرتے ہیں۔ مائنورٹی اور اقلیت کا لفظ تو آپ بار بار سنتے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ مائنورٹی، اقلیت کی اصطلاح کہاں سے آئی ہے اور کیا اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی اصطلاح پہلے موجود تھی۔ آئیے پہلے یہ بات سمجھ لیں۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران مغربی فلسفیوں نے مذہب کو اجتماعی زندگی سے نکالنے کی بات آگے بڑھائی۔ کائنات کا مرکز و محور خدا کی ذات اور اس کی منشا کے بجائے یعنی گاڈ سینٹرک کے بجائے انسان اور انسانی خواہشات کو مرکز کائنات یعنی ہیومن سینٹرک تسلیم کر لیا۔ اس لیے انسانوں کی اجتماعی زندگی کے تمام فیصلے اور قوانین بنانے کا کلی حق بھی انسان ہیومن ہی کو دے دیا گیا۔ انسان خود قوانین بنائیں گے تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہوگا کہ کس کی بات مانی جائے، کیونکہ انسانوں کی رائے میں تو اکثر اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کا نظام تشکیل دیا گیا، جس کے مطابق اجتماعی زندگی میں فیصلے اکثریتی رائے میجورٹی کے مطابق کیے جانے لگے۔ اس لیے فیصلے کا معیار خدا کا حکم نہیں رہا بلکہ زیادہ لوگوں کی رائے فیصلہ کن ثابت ہوئی یعنی میجورٹی۔ اسے سمجھنے کے لیے پہلے جمہوریت کے یورپی بانیوں کی کتابوں سے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔ مونٹسکی اپنی کتاب دا اسپرٹ آف دا لاز میں لکھتا ہے، حقیقی جمہوریت میں عوام کی اکثریت کے پاس قانون سازی کا کامل اختیار ہوتا ہے۔ جہاں عوام کی تعداد کثیر ہو وہاں اکثریت کا نمائندہ ہی قانون سازی کا اختیار رکھتا ہے۔ روسو نے اپنی کتاب دا سوشل کانٹریکٹ میں لکھا، قانون بنانے کا مکمل اختیار عوام کا ہے اور عوام کے سوا کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں ہو سکتا۔ جہاں کہیں عوام اپنا قانون بنانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہاں اپنے نمائندے کے ذریعے قانون بنوا سکتے ہیں۔ اور پھر لبرلزم کے بانی جان لاک نے 2 ٹریٹیز آف گورنمنٹ میں لکھا، عوامی اکثریت کوئی بھی قانون بنانے کا مکمل کامل اختیار رکھتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے امریکی جمہوریت کے سرخیل جیمز میڈیسن نے دا فیڈرلسٹ پیپر میں لکھا، ایک جمہوری حکومت میں قانون سازی کا اختیار عوامی اکثریت کے نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ٹاکویل نے اپنی کتاب ڈیموکریسی ان امریکہ میں کھلے الفاظ میں جمہوریت کو بیان کر دیا۔ جمہوری حکومت کی بنیاد ہی اس پر قائم ہے کہ عوام کی اکثریت کو اپنی مرضی کا قانون بنانے کی ایبسولوٹ سوورنٹی حاصل ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی بندش یا حد نہیں ہے، جو چاہے قانون بنائے۔ جس طرح ڈیموکریسی نے اپنے نظام کے لیے بہت سی ٹرمینالوجیز ایجاد کی، اصطلاحات ایجاد کی، انہی میں میجورٹی اکثریت اور مائنورٹی اقلیت کا کانسیپٹ بھی وجود میں آیا جو کہ خالصتاً ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کی پیداوار ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ میجورٹی اور مائنورٹی کسے کہتے ہیں۔ میجورٹی یعنی اکثریت سیاسی طور پر فیصلہ سازی میں 50% سے زیادہ تعداد رکھنے والے گروپ کو میجورٹی
یا اکثریت کہتے ہیں، جبکہ سیاسی طور پر فیصلہ سازی میں 50% سے کم تعداد رکھنے والے گروپس کو مائنورٹی یعنی اقلیت کہتے ہیں۔ اکثریت اور اقلیت کی اصطلاح سے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مائنورٹی یعنی اقلیت کی اصطلاح کیا پہلے موجود تھی؟ تو بھائی میجورٹی یعنی اکثریت اور مائنورٹی یعنی اقلیت کی اصطلاح اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی، کیونکہ اسلام میں کسی چیز کا فیصلہ صرف انسانوں کی رائے سے طے نہیں کیا جاتا، بلکہ اصول شریعت کی روشنی میں صاحب رائے امہ دین کی باہمی مشاورت سے عدل و انصاف اور مفاد عامہ کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس میں میجورٹی رائے کی بالادستی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رسول کے حکم کو فیصلہ کن مانا جاتا ہے۔ اصل حاکم اعلیٰ اکثریت نہیں ہوتی، بلکہ خدا کی ذات حاکم مطلق، ایبسولوٹ سوورن، سپریم اتھارٹی ہوتی ہے، اور اس کی عطا کردہ شریعت ہی سپریم لا مانی جاتی ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ ہم جنس پرست یعنی کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ بھائی پاکستان میں تو اکثریت مسلمانوں کی ہے، ہمارے لیے کیونکہ قانون نہیں بن سکتا، اس لیے ہمیں اقلیتی حقوق کے نام پر ہماری مرضی کرنے کے لیے کوئی راستہ دیا جائے۔ اسی طرح جنس، مذہب، نظریات یا کسی اور طریقے سے خود کو اقلیت قرار دے کر اپنے لیے حقوق کا ایسا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جو اسلام سے متصادم ہو۔ امید ہے کہ اب آپ مائنورٹی یعنی اقلیت کی اصطلاح اور اس کے پیچھے ہونے والی سیاست کو سمجھ گئے ہوں گے۔ مغربی جمہوریت میں میجورٹی کو من چاہی قانون سازی کا اختیار حاصل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو مائنورٹی کہلائے گی، جن کی مرضی سے قانون نہیں بنا، تو اب ان کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوگا، کچھ نیا لانا ہوگا۔ تو یہاں سے داخل ہوتا ہے مائنورٹی رائٹس، اقلیت کے حقوق کا نظریہ، جس کے ذریعے اقلیتوں کو اکثریت کے بنائے ہوئے قانون سے اگر کوئی خطرہ ہو تو ان کو الگ سے حقوق دیے جائیں۔ اب یہاں پاکستان میں جو بسنے والے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آئین پاکستان شریعت اسلامی کے اصولوں کا پابند ہے، اس لیے یہاں ایسے مطالبات کرنا جو شریعت اور آئین کے منافی ہوں، وہ صرف باہمی منافرت یعنی نفرت بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اصولاً مغرب کی طرح کے قوانین یہاں نہیں بن سکتے۔ اسلام و پاکستان دشمن جو ویسٹرن پروپیگنڈا ہے، یہاں کی اقلیتوں کو یعنی مائنورٹیز کو ویسے ہی حقوق مانگنے کی ترغیب دیتا ہے، جس کی وجہ سے مزید نفرتیں بڑھیں، کیونکہ جب آپ آئین اور قانون کے خلاف بات کریں گے تو مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوگا، اور اس طرح ایک نفرت اور مسابقت یعنی کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوگی، جو کہ پاکستان دشمن عناصر کی کوشش ہے، وہ یہی چاہتے ہیں۔ یہی کچھ NGOs اور مارچ بزنس کرتا ہے۔ جیسے یہ ڈیمانڈ سنیں، یہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ آئین سے 41B اور 91C کو ریپیل کیا جائے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی پوسٹ سے کھڑے ہو سکیں۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو سوائے چند باتوں کے تمام تر حقوق مسلمانوں ہی کے برابر دیے جاتے ہیں۔ جن چیزوں میں ڈسٹنکشن یعنی امتیاز رکھا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے دین، عقیدے اور ورلڈ ویو کی وجہ سے ہے، جسے مسلمان ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات غیر مسلموں کو سمجھنا چاہیے، اور اسلام جو غیر مسلموں کو حقوق دیتا ہے، وہ حقوق ان کے لیے زیادہ سیف ہیں، سیکیور ہیں، وہ ان کے لیے زیادہ اچھی زندگی اسلامی معاشروں میں پیدا کرتے ہیں۔ اسلام میں اقلیت یا اکثریت کی کوئی سماجی یا سیاسی اصطلاح موجود نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں مذہبی تقسیم کے دو گروہ ہوتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ پھر کافروں کو مزید دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، ذمی کافر اور حربی کافر۔ ذمی وہ ہوتے ہیں جو اسلامی حکومت کے زیر انتظام رہتے ہیں، بستے ہیں، اور یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی اسلام اور ملک دشمنی میں شامل نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی دشمن کا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے بدلے اسلامی حکومت ذمی کفار کو جان و مال، عزت و آبرو، ملازمت و کاروبار، مذہبی رسومات و مقامات کی حفاظت کی گارنٹی دیتی ہے۔ وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ملوث ہوں یا ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہوں تو انہیں حربی کافر کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قرآن و سنت کے متعین کردہ اصولوں کے مطابق نمٹا جاتا ہے۔ پاکستان میں بسنے والے غیر مسلموں کو شریعت کے مطابق پورے حقوق ملنے چاہیے۔ مذہبی جماعتیں اور علماء اکرام بھی یہی کہتے ہیں، کوئی ان کا مخالف نہیں ہے، لیکن فورن فنڈڈ NGOs بزنس اقلیتوں کو اکساتا ہے کہ وہ مغرب کی طرح ہیومن رائٹس کے مطابق اپنے حقوق کا مطالبہ کریں۔
ہیومن رائٹس در حقیقت لبرلزم کا کانسٹیٹیوشن آئین ہے اور سراسر غیر اسلامی ہے۔ اس لیے ایسے اسلام مخالف اور غیر آئینی مطالبات کی وجہ سے معاشرے میں نفرت اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ این جی اوز مارچ بزنس سے تعلق رکھنے والے افراد نے عورت مارچ، مورت مارچ کے بعد جب 11 اگست 2024 کے لیے مائنورٹی رائٹس مارچ کے نام سے ایک نئے فتنے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو شعور نے اس پر ایک تحقیقی ویڈیو نشر کی اور ثابت کیا کہ ان تمام مارچوں کے پیچھے جو لوگ کامن دکھائی دے رہے ہیں، جیسے ان میں شیما کرمانی اور ساتھ ساتھ غزالہ شفیق نامی عیسائی عورت بھی شامل ہے جو پاسٹر کہلاتی ہیں۔ اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب عیسائی برادری سے ہی یہ انکشاف ہوا کہ غزالہ شفیق قادیانیت سے ہی نکلی ہے۔ ہم نے جو سنا ہے کہ یہ قادیانی تھی، ہمیں تو یہ تحفہ چرچ میں ملا تھا۔ یہ پاسٹر بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے مذہب میں عورت کو تو ہمارے مذہب میں کہانت نہیں کر سکتی، سربراہ نہیں بن سکتی۔ غزالہ شفیق کے بارے میں خود کرسچن کمیونٹی کے معزز افراد نے بتایا کہ یہ خاتون ایک فراڈ ہے اور یہ در حقیقت عیسائی برادری کو ریپریزنٹ نہیں کرتی ہیں بلکہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں۔ مینورٹی مارچ جو ہے وہ میڈم یا میڈم کے ہم خیال دوستوں کا یا ہم خیال بھائی بہنوں کا ہی کوئی اپنا پلانڈ پروگرام ہے۔ یہ میڈم کا ایک اپنا ذاتی فیصلہ ہے اور اسٹیٹ جو ہے اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون، ریاست کا کوئی بھی عمل یا قانون جو ہے وہ نبی پاک کی سنت اور قرآن کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ تو جس ملک کا نام ہی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہو تو وہاں 97% لوگوں کی رائے کو تو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی غزالہ شفیق نامی عورت نے ٹرانسجنڈر چرچ کا ڈرامہ بھی رچا رکھا ہے جس کی حقیقت ماضی میں اس کے ساتھ کام کرنے والی ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ نیشا راؤ نے بیان کر کے غزالہ شفیق کو بے نقاب کر دیا تھا۔ جب ہم نے پلان کیا تھا تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ جو چرچ کی صدر ہوگی وہ مینجمنٹ سنبھالے گی، چرچ کی پراپر جگہ ہوگی اور وہاں پر ہم چرچ بنائیں گے اور خواجہ سراہی دیکھیں گے۔ لیکن اس نے جو سارے نیشنل اور انٹرنیشنل ڈونرز جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے اس نے ڈائریکٹ ان سے پیسے لیے اور آج بھی چرچ وہیں اس کے صحن میں ہی گھر کے لگتا ہے اور وہاں پر خواجہ سرا مجبوری میں آتے ہیں اور جو نیشنل اور انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان سے ڈائریکٹ اسی کا رابطہ ہے اور وہی جو پیسے دیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، لیکن جو اس چرچ کی صدر ہے ناصرہ جو وہاں پر ہر فرائیڈے ہوتی ہے وہ آج بھی روڈوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ 5-4 خواجہ سرا آتے ہیں اور بیچ میں مکس عورتیں اور مردوں کو کر کے وہ پکچریں بناتی ہے۔ پاسٹر غزالہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں ان کو بھی مجھے لگتا ہے چیٹ کر رہی ہے۔ مائنورٹی مارچ کے کئی بلا جواز مطالبات رکھے گئے جو کہ اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے دعووں پر مبنی تھے۔ اقلیتی حقوق مارچ کے آڑ میں یہ اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے، یہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم نے انتظامیہ کو یہ توجہ دلائی، بلکہ حالانکہ انتظامیہ کا، حکومت کا کام ہے کہ وہ خود روکتے ہیں۔ اقلیت تو ہمارے ساتھ کھڑے تھے، وہ احتجاج کر رہے تھے، اس بات کے لیے احتجاج کر رہے تھے کہ چند شر پسند لوگ جو قانون ہے پاکستان کا، جو پاکستان کا آئین ہے، اس کو بدنام کر رہے ہیں یہ، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بیرونی قوتیں جو ہیں وہ ان کے اشاروں پہ یہ چلتے ہیں اور یہ وہاں سے فنڈ لینا مقصد ہے ان کا۔ اور جب مجھے گرفتار کیا گیا تو وہ عمر لاٹھی کرسچن ہے، وہ میرے ساتھ گرفتار تھا۔ تو وہ کون تھا؟ وہ اچھا، ان کو جب گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ میں تحریک لبیک پاکستان کے مقصد کے ساتھ ہوں، جو مقصد آپ لے کے آئے ہیں بالکل ٹھیک لے کے آئے ہیں۔ اقلیتوں کے حقیقی مسائل کو چھوڑ کر پہلا مطالبہ دیکھ کر ہی آپ اس فتنے انگیزی کو سمجھ جائیں گے۔ پہلا مطالبہ تھا کہ قانون ناموس رسالت 295C میں ترمیم کی جائے اور اس پر آسیہ مسیح گستاخ کی تصویر لگائی گئی تاکہ اشتعال پھیلایا جائے۔ پھر دیکھیں دوسرا مطالبہ جو رکھا گیا وہ تھا جبری تبدیلی مذہب کو روکا جائے۔ بھائی انڈیا میں زبردستی جے شری رام کے نعرے باقاعدہ سیاسی جماعت کی منظم کارروائیوں میں لگوائے جاتے ہیں، پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جبرن تو کسی کو مسلمان کیا ہی نہیں جا سکتا، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے۔ میں رات کو سوئی، صبح اٹھی تو میرا نکاح بھی ہو چکا تھا، میں مسلم بھی ہو چکی تھی۔ جب مجھے قاضی کے پاس اس نے بٹھایا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قاضی ہے۔ میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں نے کہا ہم تو چیز لینے گئے تھے، ہم یہاں کے سیر کہتے رکو رکو میں تمہیں چیز دلاؤں گا۔ تو اس نے جیسے جیسے بولا بندے نے قاضی کو، ویسے ویسے قاضی کرتا گیا۔ تو انہوں نے پھر وہ کلمہ مجھے پڑھایا کہ انہوں نے کہا آپ کو بولنا پڑے گا، آپ بولو۔ اور جیسے تیسے میں نے کر کے بولا، پھر انہوں نے میرا نکاح کیا، مذہب اب چینج کروایا۔ مجھے ان سے سمجھ آیا کہ میرا نکاح ہو گیا یا مذہب چینج ہو گیا۔ فورس کنورژن صرف ایک جھوٹ ہے جو اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پھیلایا جاتا ہے تاکہ پاکستان کو اقلیتوں کے لیے
غیر محفوظ ان سیف ملک قرار دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو رپورٹس بنے اس کے مطابق جو اکنامک پاورز ہیں، معاشی یعنی اکنامک سینکشنز لگانے کے بہانے پاکستان کو دبا سکیں. یہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے. علماء اکرام اور پاکستان کے مسلمانوں کے شدید اضطراب پر مائنورٹی مارچ کو قانونی طور پر رکوانے کے لیے حکومت کو بہت ساری درخواستیں بھیجی گئیں. درخواست بھیجنے والوں میں TLP کا نام سر فہرست تھا. اس معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حکومت نے متوقع انتشار کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے مائنورٹی مارچ کی NOC منسوخ کر دی. لیکن اقلیت کا لفظ ایسا ہے جسے بڑا ہی حساس بنا دیا گیا ہے. عالمی ادارے اور بیرونی قوتیں اقلیت کا کارڈ بہت اچھے سے کھیلتی ہیں اور پوری دنیا میں ایک شور برپا کر دیتی ہیں. اس دباؤ کی وجہ سے حکومتی اداروں نے خوفزدہ ہو کر مارچ منتظمین سے ایک انڈرٹیکنگ لے کر پروگرام کی مشروط اجازت دے دی، جس میں خاص طور پر یہ لکھوایا گیا کہ قانون اور آئین کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی، مختلف مذاہب کے درمیان نفرت انگیزی پر مبنی مواد، تقریر یا کسی بھی طرح کا اظہار شائع نہیں کیا جائے گا. لیکن جیسے ہی یہ اجازت ملی، مائنورٹی رائٹس مارچ کے نام پر اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کا ناپاک کھیل اسٹیج پر شروع ہو گیا. ذرا یہ کلپ دیکھیے. میرا نام کلپنا ہے، میں ہندو برادری سے تعلق رکھتی ہوں. آج کروا چوتھ کا دن ہے اور مجھے اپنے ورت توڑنے کے لیے اپنے علاقے سے کنویں سے پانی لینے جانا تھا، پر وہاں پانی ہی نہیں تھا، تو میں اب اپنے ساتھ والے علاقے سے پانی لینے جا رہی ہوں. یہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے. کلپنا، تیری جرت کیسے ہوئی؟ اپنا پلیت برتن ہمارے کنویں میں ڈال دیا تو نے، سارا پانی ناپاک کر دیا. اب ہم وضو کیسے کریں گے؟ تو جانتی نہیں کہ ہم تو ہندوؤں کے برتنوں کو چھو بھی لیں تو یہ گناہ ہے ہمارے سر. ارے اس کو تو پٹی میں جلا دیں گے ہم. آئندہ تو زندہ رہے گی تو کرے گی نا. یہ مناظر دیکھ کر اب آپ خود بتائیں کہ مسلمانوں کو انتہائی ظالم جس میں دکھایا گیا کہ بلا وجہ غیر مسلموں کو پکڑ کر مسلمان مار دیتے ہیں، اس جھوٹ کو دیکھ کر مسلمانوں اور ہندوؤں میں محبت پھیلے گی یا نفرت پھیلے گی، اور اسلام اور پاکستان کا مثبت تاثر جائے گا یا منفی؟ الحمدللہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر صرف مسلمانوں کے کنویں سے پانی پینے پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے تو آج 77 سال بعد تو ایک غیر مسلم بھی نہیں بچنا چاہیے تھا. اب یہ دوسرا نفرت انگیز خاکہ دیکھیں جو وہاں پر دکھایا گیا. ہاں بھائی جانسن، کیا حال ہے تیرا؟ وہ ذرا جوتا دکھا مجھے. یہ لیجئے. اچھا ہو آپ آ گئے، میں آپ کے پاس ہی آنے والا تھا. کیوں بھائی؟ کرسمس آنے والی ہے نا، تو اگر آپ ادھار کے پیسے لوٹا دیتے تو میرے لیے آسانی ہو جاتی. ہے تو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے؟ مجھ سے؟ شام تک تو رک، تیرا بندوبست کرتا ہوں. تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کھکی کر رہے ہو؟ ارے وہ ادھر جانسن کا بچہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. کیا کر دیا اس نے؟ میں نے اسے صبح ایک کام کہا ہے تو پتا ہے اس نے آگے سے مجھے کیا کہا ہے؟ کیا؟ اللہ اکبر، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جانسن، اور ہمارے علاقے میں یہ کام کرے گا؟ یہ سیدھا سیدھا توہین رسالت کا کیس ہے. ہاں چلو دھاوا بولتے ہیں. چل چل، تجھے تو ایسا زندہ چلائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مارو پتھر اٹھاؤ. یہ سب دیکھنے کے بعد اب آپ خود بتائیں کیا پاکستان میں ایسا ہونا کوئی معمول ہے؟ یعنی روزانہ اس طرح ہو رہا ہے؟ کیا ہر غیر مسلم پر گستاخی کا الزام لگا دیا جاتا ہے؟ کیا غیر مسلم ہونے کی وجہ سے گستاخی کا الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ غیر مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، ہندو ہے، اس پر گستاخی کا الزام لگا دو؟ اگر ایسا ہو تو پھر لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں کو جیلوں میں ہونا چاہیے. ہم اقلیت کے خلاف نہیں ہیں، اقلیت کے حقوق ہیں. پاکستان میں جو حقوق ہیں ان کے، اسلام نے جو ان کو حقوق دیے وہ پورے مل رہے. جھوٹا پروپیگنڈا جو کرے وہ تو سزاوار ہے اور اس کو پہ سزائیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان میں قانون موجود ہے 295C کا. یہ کسی ہندو کے لیے نہیں ہے، یہ کسی عیسائی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی سکھ کے لیے نہیں ہے، یہ تو سب کے لیے. کوئی بھی گستاخی کرے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے پر وہ یہ کارروائی ہونی چاہیے اور وہ کارروائی ہوتی ہے. اس میں یہ تو تمیز نہیں ہے کہ سکھ کے لیے الگ ہوگا، ہندو کے لیے الگ ہوگا، اور عیسائی ہو تو اس کے لیے الگ ہوگا، اور اگر مسلمان کرے تو اس کے لیے الگ ہو. نہیں، وہ سب کے لیے ایک ہی ہے. تو یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پاکستان اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ہم نے خود لاہور ہائی کورٹ سے معلوم کیا کہ گستاخی کے کتنے کیسز چل رہے ہیں اور ان میں غیر مسلم کتنے ہیں. تو پتہ چلا کہ 114 کیسز ہیں اور صرف 14 غیر مسلموں پر ہیں. صرف جھوٹ اور نفرت پھیلانا اور اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنا ان لوگوں کا مقصد ہے، جو کہ صاف اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے. پھر ان کے نعرے سنیں. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ایسا لگتا ہے کہ
पूरा निज़ाम, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम सिर्फ अक़लियतों के पीछे ही लगा हुआ है, सारे काम छोड़कर। अब मैं आपको एक और मंजर दिखाता हूँ। ये जो औरत गज़ाला शफीक है, उसका शौहर ईसाई पादरी है। वो पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ मनाजरे करके अपनी वीडियोस यूट्यूब पर डालने का बहुत शौकीन है। क्यों? इसलिए कि वो इसे दिखाकर आलमी ईसाई मिशनरियों से, जो मिशनरीज काम करती हैं, उनसे पैसा बटोरता है। इन मनाजरों में वो क्या करता है? वो खुलकर इस्लाम पर एतराज़ात करता है, और ये काम वो एक दो दिन से नहीं, कई सालों से जारी रखे हुए है। अगर सिर्फ पानी पीने पर कत्ल किया जा रहा होता तो ये आज तक इस्लाम मुखालिफ मनाजरे करने के बावजूद पुरअमन तरीके से कैसे कराची में रह रहा है। फिर भी ये शोर कि गैर मुस्लिम महफूज नहीं है, गैर मुस्लिम महफूज नहीं है, अक़लियतें महफूज नहीं है। शीमा किरमानी समेत लिबरलिज्म, आर्ट्स के नाम पर फहाशी फैलाने वाले, फिर LGBTQ की खुली हिमायत करने वाले इस मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर हिमायत करते हैं, टीवी में प्रोग्राम्स करते हैं, खुलेआम बदकारियों को लीगल करने की डिमांड करते हैं, लेकिन उनको तो किसी ने कत्ल नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? उनकी बकवासात के जवाबात दिए जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अगर वो कुछ कर दें तो इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है। फिर भी सारी दुनिया में इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है। फिर देखें, इन मार्च वालों ने तो हर चीज़ को, हर लाकानूनियत को अक़लियतों के साथ जोड़ दिया। यहाँ तक कि अगर कोई नर्सों को कोई छेड़ता है तो वो भी भाई इसलिए छेड़ रहा है कि ये गैर मुस्लिम है। ज़रा सुने इनकी बात। ये नर्स जो है यहाँ पर मार्च में क्या कह रही थी? हमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो देखने को मिलते हैं, जैसे नर्सिस को हरासा किया जाता है, उसके अलावा उनके प्रमोशंस और अपग्रेड्स को रोका जाता है, जबकि वो बिना तनासुब हर एक पेशेंट को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, बिना इम्तियाज़ उनको इलाज, देखभाल मुहैया करती है। जो मिनॉरिटी नर्सेज हैं उनको ये सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं। कमाल है। छेड़ने से पहले क्या कोई पूछता है कि भाई आपका मज़हब क्या है? फहाशी और इखलाकी ज़वाल की वजह से मुसलमान ख़वातीन कौन सी बहुत ज़्यादा महफूज है? अगर एवरेज देखी जाए, तनासुब के लिहाज से भी देखा जाए, तो मुसलमान औरतों के साथ ज़्यादा हिरासमेंट के वाक़यात होते हैं। फिर देखें, वो जो एक बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है और तासुर ये दिया कि पाकिस्तान में ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया जाता है, यानी फोर्स कन्वर्जन की जाती है। मज़हब नहीं, सोच बदलो, मज़हब नहीं, कानून बदलो, मज़हब नहीं, तुम खुद को बदलो। ये सारी बातें आपने सुनी, फोर्स कन्वर्जन का प्रोपेगेंडा सुना। तमाशा देखें कि अब से 2.5 साल पहले डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी ने फोर्स कन्वर्जन के झूठ को बुरी तरह बेनकाब किया था, और 50 के लगभग बाअसर गैर मुस्लिमों से मुल्क भर में जाकर इंटरव्यूज़ किए थे, जिनमें हर एक ने यह तस्लीम किया था कि वो पाकिस्तान में ना सिर्फ महफूज हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब के मुताबिक बग़ैर किसी जबर के गुजारते हैं, और कभी किसी ने उनको मज़हब बदलने पर मजबूर करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पे कभी भी कोई वायलेंट फोर्स मुझ पे नहीं किया गया कि मैं इस दीन को छोड़ दूँ या कोई और दीन इख्तियार कर लूँ। पाकिस्तान हमारा घर है, हमारी बुनियाद है, हमें फील नहीं होता कि हम नॉन मुस्लिम हैं। मेरे ख्याल से कोई फोर्स कन्वर्जन कोई किसी को कर नहीं सकता अनलेस यू वांट टू डू इट योरसेल्फ। कभी किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप इस्लाम कबूल कर लें, आपको ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी ने मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश की हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मियाँ मिट्टू साहब ज़बरदस्ती हमारे बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और फिर मुसलमान करते हैं। ये तो हमारे सामने तो कभी नहीं हुआ। लेकिन अक़लियती हुकूक मार्च ने इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को एक बार फिर जिंदा करने और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। देखिए, ये जो ज़बरदस्ती वाला जो प्रोपेगेंडा, ये तो बहुत पुराने से लेके चल रहे हैं, और इसको ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि ज़बरदस्ती किसी ईसाई को, किसी हिंदू को, किसी सिख को ये मुसलमान बनाया जाता है। तो अगर ज़बरदस्ती है और यहाँ पे तो हम अक्सरियत में हैं, और अगर ये सारी बातें हैं तो फिर तो यहाँ कोई भी ईसाई रहता नहीं, अब कोई भी हिंदू रहता नहीं, कोई भी सिख रहता नहीं। अभी भी हमारे साथ जो मैं बता रहा हूँ कि जो लोग हमारे साथ हैं वो तो हिंदू ही है, उनको तो हमने ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। जो हमारे साथ ईसाई है वो अभी तक ईसाई है, हाँ, अपने शनाख्त के साथ है, अपने जो उनका मज़हब है उसके साथ मौजूद है वो। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे पाकिस्तान को बदनाम करने का ये कोई पहला बड़ा मौका नहीं है। आपको याद होगा कि शर्मीन उबैद चुनाए हमेशा तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान का मनफी चेहरा ही दिखाया करती हैं, जिसकी वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान के बारे में एक मनफी तासुर पैदा हुआ।
ان سو کالڈ ڈاکومنٹریز میں اسلام، مسلمان اور پاکستان کو دنیا کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور مغربی آقاؤں کو یہ کوشش بہت بھائی تھی، جس کا اعتراف آسکر ایوارڈ سے نواز کر کیا گیا۔ دوسری طرف ہے پاکستان کی بیٹی عائشہ غازی، جن کی زندگی اسلام کی سچائی دنیا کے سامنے لانے اور اسلام اور پاکستان مخالف پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے میں گزری ہے۔ عائشہ غازی نے انتہائی محنت سے پورے ملک میں خود ہر جگہ پہنچ کر شاندار تحقیق کے ساتھ ایک ڈاکومنٹری بنائی، جس میں ثابت کیا کہ پاکستان میں کوئی فورس کنورژن نہیں ہوتی۔ اس ڈاکومنٹری کا معیار کسی بھی صورت دنیا کے جانے مانے ڈاکومنٹری ایکسپرٹ مائیکل مور سے کم نہیں ہے، لیکن اس کی آواز کہیں بھی سنائی نہیں دی، نہ کسی ٹی وی چینل نے، نہ یوٹیوب چینل نے، نہ اخبار نے، اور نہ ہی حکومت کے کسی ادارے نے اس کوشش پر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کوئی ایوارڈ دینا تو دور کی بات ہے، اتنی شاندار تحقیق کا ذکر تک عام نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے لے کر عائشہ غازی تک پاکستان اور اسلام کے ہر سچے سپاہی کو گمنامی میں دھکیلنا پاکستان میں موجود لبرل سیکولر عناصر کے مقاصد کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جب مائنورٹی رائٹس مارچ نے اپنی انڈرٹیکنگ سے انحراف کیا اور اس پروگرام میں براہ راست قانون ناموس رسالت کو ٹارگٹ کیا، بلکہ پاور شو بھی کیا، دنگا فساد کرانے کی کوشش بھی کی، یہ ساری جتنی انتہا پسندی کی قوتیں ہیں، جتنی یہ ٹی ایل پی کی قوتیں ہیں، یہ سن لیں، یہ ملک ہمارا ملک ہے۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے حکومت کو توجہ دلائی اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا پرزور مطالبہ کیا۔ ٹی ایل پی نے تو باقاعدہ باضابطہ طور پر قانونی راستہ اپنایا، لیکن 10 دن گزرنے کے بعد بھی کوئی کارروائی نہ ہوئی، تو پھر آئی جی آفس کے سامنے پرامن احتجاجی مظاہرے کی کال دے دی۔ اب دیکھیں پاکستان میں ہوتا کیا ہے۔ پہلے احتجاجی سیاست کرنے والے مذہبی افراد کو جمہوری دھارے میں لاتے ہیں کہ بھئی یہاں آ کر بات کریں، مین اسٹریم میں آئیں۔ جب وہ سیاست میں آتے ہیں تو انہیں سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، مین اسٹریم میڈیا سے بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، جیسے ٹی ایل پی کو کر دیا گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی ملک کی چوتھی سب سے بڑی جماعت ہے ووٹوں کے لحاظ سے۔ باقی یہ ہے کہ اقلیت تو سارے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے اقلیتوں کو ٹکٹ بھی دیے ہیں، ہمارے امیدواران میں بھی ان کا لسٹ میں موجود ہے۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کی بات نہ سنی جائے تو آپ کو احتجاج کا حق حاصل ہے، آپ احتجاجی مظاہرہ کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ لیکن مذہبی جماعتیں جب اپنا احتجاجی حق استعمال کرتی ہیں تو ان پر ہارڈ پاور استعمال کی جاتی ہے۔ جب بیرونی طاقتوں پر ہم چلیں، ان کے اشاروں پر جب ہم چلتے ہیں، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام ہے، ہماری قوم ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم احتجاج کر رہے آئے تھے اور پرامن احتجاج کر رہے تھے ہم، اور ابھی ہم احتجاج ہمارا صحیح معنوں میں شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ ہمارے کچھ لوگ آئے تھے، کچھ لوگ اکثر لوگ ہمارے ابھی تک پہنچے ہی نہیں تھے، انہوں نے فوراً ہی لاٹھی چارج کر دیا اور پھر فائرنگ کر دی، بجائے اس کے کہ جو شر پسند ہے ان کے خلاف کارروائی ہوتی، ان کے خلاف کارروائی کے بجائے انہوں نے ہماری پر کارروائی کر دی اور ہمیں منتشر کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جمہوریت کا یہ کیا روش ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ یہ تو بالکل جمہوریت ہے ہی نہیں۔ ہارڈ پاور کا استعمال وجہ بنتا ہے ملک میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کو بڑھانے کا، کیونکہ پھر لوگوں کے پاس راستہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اس طرف نکل جاتے ہیں۔ اچھا، تو ہم احتجاجی مظاہرے کی بات کر رہے تھے، تو بالآخر عوام بھی اپنے قائدین کے ساتھ کھڑی ہونے لگی اور پھر ریاست کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ مائنورٹی مارچ کی اجازت جن شرائط پر دی گئی تھی وہ ساری کی ساری وائلیٹ کی گئی ہیں۔ ریاست کی ریٹ کا مذاق اڑایا گیا ہے، اسلام اور پاکستان کو بدنام کیا گیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہمیں لیٹر دیا گیا جو ان کی پابندی کا ہے، جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے، جو ان کو شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی تھی، اب ان کی وہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آئندہ وہ ایسا فعل نہیں کریں گے اور اس طرح کا شرانگیزی والا مارچ نہیں کریں گے، اور ان کو پابندی لگائی گئی۔ اب اگر دوبارہ کرتے ہیں تو ہم تو پھر بھی حکومت کی جانب ہی دیکھیں گے کہ وہ ان پر پھر کارروائی ہو۔ ان تمام باتوں کے بعد آخر میں ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ نے خود دیکھ لیا ہے، جیسے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کی قانونی جنگ ہو، سود کے خلاف قانونی جنگ ہو، مبارک ثانی کیس ہو، یا مائنورٹی رائٹس مارچ کا فتنہ ہو، جب معاشرے کے رکھوالے یعنی علماء، جماعتوں اور محب وطن افراد نے متحد ہو کر آواز بلند کی ہے، یہ نظام ان کی آواز سننے پر مجبور ہوا ہے۔
اور جب جب عوام نے سوشل میڈیا سے لے کر سڑکوں تک اپنے مذہبی قائدین کا ساتھ دیا ہے، مسلمانوں کو قانونی فتح حاصل ہوئی ہے، اور یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی بہت سے فتنے باقی ہیں اور کئی نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے ایک درد مندانہ مطالبہ ہے کہ خدا را اسلام کی خاطر مشترکات پر جمع ہوں، بلا کسی مسلک اور جماعتی تعصب کے پرامن اور قانونی طور پر اپنی آواز بلند کریں، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ رکھیں۔ اگر ہم ثابت قدم رہیں تو انشاءاللہ جلد پاکستان کو حقیقی معنی میں اسلام کا قلعہ بنا ہوا پائیں گے۔